ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ الحمدللہ، حدیث شریف کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہمارے سامنے 3 روایتیں آ رہی ہیں اور تینوں روایتوں کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی باب باندھا ہے، باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبۃ۔ یہ جو ہے باب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باندھ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کے لیے نیت بھی ضروری ہے اور اس کے لیے زبان سے اقرار بھی ضروری ہے۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ کا ایک ٹکڑا وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور اسی طریقے سے آگے جو ہے کچھ عبادتوں کا بیان کر رہے ہیں، وضو، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ، ان چیزوں کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے دلیل کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن شریف کی ایک آیت پیش کر رہے ہیں، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ۔ یہ 15ویں پاری کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ بھئی آدمی جو بھی عمل کرتا ہے اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے، ایک اس کی نیت اور ایک زبان سے اقرار کرنا۔ ایمان کے بارے میں شروع میں بات آئی تھی کہ ایمان جو ہے 2 چیزیں جس کے لیے ضروری ہیں، ایک دل سے اور زبان دونوں سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، ان دونوں کا نام ایمان ہے۔ اگر ان دونوں میں سے دل کی تصدیق اگر آدمی کے پاس ہے، زبان کا اقرار نہیں ہے، تو بھی جو ہے اس کو مجبوری کے درجے میں ایمان کہا جائے گا۔ لیکن دل کی تصدیق نہیں ہے، صرف زبان کا اقرار ہے، تو اس کے لیے کوئی مجبوری نہ ہو تب بھی جو ہے اس کو ایمان نہیں کہا جاتا۔ تو ایمان 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک دل کی تصدیق، دل سے یقین کرنا، اور دوسری چیز زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ اب یہاں جو ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کچھ چیزیں جو ہیں جن کا تذکرہ کر رہے ہیں، وضو کا، نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا اور اسی طریقے سے روزوں کا، یہ تمام عبادتیں یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ نیت کے ساتھ ہی قبول ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وضو جو ہے، وضو ہو اور غسل ہو، اس کے لیے نیت ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز ہے، نماز بغیر نیت کے قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے روزہ ہے، بغیر نیت کے قبول نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ ہے، فرض زکوٰۃ آدمی دے رہا ہے تو بغیر نیت کے قبول نہیں ہوتا۔ نفلی صدقہ دے رہا ہے، بغیر نیت کے وہ چیز قبول نہیں ہوتی۔ وضو کے لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی وضو جو ہے 2 چیزیں ہیں اس میں۔ ایک چیز اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ وضو جو ہے نماز کے لیے ضروری ہے، مفتاح الصلاۃ، یعنی کہ نماز کی کنجی ہے وضو۔ تو یہاں جو ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی اس حساب سے اگر سوچا جائے تو یہاں جو ہے وضو کے لیے نیت ضروری نہیں، کیونکہ وضو آدمی کس لیے کر رہا ہے؟ ایک عبادت مقصودہ کو ادا کرنے کے لیے۔ عبادت مقصودہ کون سی ہے؟ نماز ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اور اسی طریقے سے دوسری عبادتیں کرنا ہے۔ تو عبادت مقصودہ کو ادا کرنے کے لیے آدمی وضو کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی ثواب کے لیے وضو کرنا چاہے تو اس کے لیے نیت ہے کہ بھئی میں ثواب حاصل کرنے کے لیے نیت کر رہا ہوں۔ عبادت کو پورا کرنے کے لیے، عبادت ادا کرنے کے لیے اگر آدمی کو وضو کرنے کی ضرورت پڑے تو وہاں جو ہے نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی
वज़ू जिसके लिए भी कर रहा है, चाहे वो इबादत मकसूदा हो या इबादत गैर मकसूदा हो, हर चीज़ के लिए वज़ू के लिए नीयत ज़रूरी है। लेकिन हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि भाई वज़ू जो है बग़ैर नीयत के भी हो जाएगा, वो वज़ू जो है बग़ैर नीयत के भी हो जाए। कोई आदमी जाके वज़ू करना चाहे तो वज़ू हो जाएगा, ऐसा नहीं कि भाई नीयत नहीं किया है इसलिए वज़ू नहीं होता, ये फतवा नहीं देंगे। तो इसलिए, लेकिन वज़ू के अलावा जितनी इबादतें हैं, नमाज है, बग़ैर नीयत के नमाज कबूल नहीं होती। इसी तरीके से रोज़ा है, नीयत के बग़ैर रोज़े का एतबार नहीं। हज है, नीयत के बग़ैर हज का एतबार नहीं। ऐसे ही जो है आदमी जो है जा रहा है घूमने फिरने के लिए और वहाँ जाके इबादतें कर रहा है तो उसको हज नहीं कहा जाता। तो हज के लिए एक नीयत ज़रूरी है और उसके लिए अमल भी ज़रूरी है। इसी तरीके से रोज़े के लिए नीयत ज़रूरी है। अगर कोई आदमी ऐसे ही भूखा रहे, नीयत नहीं कर रहा है, ऐसे ही भूखा रह रहा है और ये सोच रहा है कि भाई मैं रोज़े से हूँ, तो उसका जो है उस इबादत का एतबार नहीं। नमाज के लिए आदमी नीयत नहीं कर रहा है, आ गया मस्जिद में आकर जो है नमाजी वाला अमल कर रहा है, नमाज की नीयत नहीं कर रहा है, तो फिर जो है वो अमल से उसको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो वज़ू को और गुस्ल को छोड़कर जितनी इबादतें हैं तमाम इबादतों के लिए नीयत होती है। तो हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ जो है ये चीज़ें ज़िक्र कर रहे हैं। अब 3 रिवायतें यहाँ बयान हो रही हैं। एक रिवायत के रावी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं और ये पूरी रिवायत शुरू किताब में गुजर चुकी है, इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात। इस हदीस के जो है तहत में बाकी हदीस भी जो है मुकम्मल तौर से गुजर चुकी है। और उस वक्त मैंने कहा था कि हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ को शुरू कर रहे हैं वही के बयान से किताब को शुरू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले नीयत के ऊपर हदीस ला रहे हैं। किताब असल में शुरू हो रही है वही के बाद से, वही के बयान से, लेकिन उससे पहले नीयत के बारे में हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पूरी हदीस ला रहे हैं। वजह इसकी ये है कि भाई कोई भी इबादत नीयत के बग़ैर मुकम्मल नहीं हो सकती, ये बताना मकसूद है। तो यहाँ भी जो है वही रिवायत आ रही है। अब यहाँ जो है लंबी चौड़ी बात नहीं करना है, इसलिए कि 3 रिवायतें हैं। अगर लंबी चौड़ी बात करेंगे तो पीछे पूरी बातें जो है गुजर चुकी हैं, दोबारा अगर करेंगे तो इसी में जो है वक्त निकल जाएगा। सिर्फ जो है तर्जुमा करके आगे बढ़ते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के भी हालात पीछे गुजर चुके हैं कि कैसे जो है इनका मकाम है, कितने जो है ऊंचे मर्तबे वाले सहाबी हैं। तो ये तमाम बातें जो है पीछे गुजर चुकी हैं। अब यहाँ सिर्फ जो है हदीस का तर्जुमा सुनते हैं। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, अल अमालु बिन्नियति, के अमाल जो है, अमाल का मदार नीयतों के ऊपर होता है। वलिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, अगर कोई आदमी फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, अगर कोई आदमी हिजरत कर रहा है अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए, फ़हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, तो उसकी हिजरत जो है अल्लाह के लिए होगी और अल्लाह के रसूल के लिए होगी। वमन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा, अगर कोई आदमी दुनिया कमाने के लिए हिजरत कर रहा है, अव इम्राअतिन यतज़व्वजुहा, या फिर जो है किसी औरत से निकाह करने के लिए हिजरत कर रहा है, फ़हिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि, तो उसकी हिजरत जो है उसी के तरफ लौटेगी। ऐसा नहीं कि भाई आदमी जो है दुनिया के लिए भी हिजरत कर रहा है और उस पर जो है सवाब की उम्मीद रख रहा है तो उसके ऊपर सवाब नहीं मिलेगा। हिजरत के ऊपर सवाब कब मिलेगा? जबकि वो हिजरत जो है दीन के ऊपर हो, दीन के तकाजे पर अगर हिजरत हो तो उसके ऊपर अल्लाह सवाब देंगे। नहीं दुनिया कमाने के लिए, किसी औरत से शादी करने के लिए, या फिर जो है और कोई काम के लिए, दुनियावी काम के लिए हिजरत कर रहा है तो उसके ऊपर सवाब नहीं मिलेगा। दूसरी हदीस जिसके रावी जो हैं हज़रत अबू मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, वो अलग सहाबी हैं, और ये सहाबी हज़रत अबू मसऊद बदरी रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। इनके बारे में इनकी रिवायत पहली मर्तबा किताब के अंदर आ रही है। बहुत ही जो है सहाबा में जो उलमा थे उन सहाबा के उलमा में जो है इनका शुमार होता था। बड़े सहाबी हैं लेकिन उम्र के एतबार से छोटे थे। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब आए मदीने को तो उस वक्त छोटी उम्र थी इनकी, लेकिन फिर भी जो है इल्म के एतबार से इनका मकाम बहुत ऊंचा है। और इनके बारे में
ایک بات کے اوپر اختلاف ہے محدثین کے درمیان. کچھ محدثین فرماتے ہیں کہ بھئی یہ بدری صحابی ہیں، اور کچھ محدثین فرماتے ہیں کہ بھئی بدری صحابی نہیں ہیں. اب یہاں جو ہے ان کو بدری کا لقب دیا گیا. وہ لقب کیوں دیا گیا؟ جو حضرات کہتے ہیں کہ بھئی یہ بدری صحابی نہیں ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ بدری جو لقب ہے یہ ان کا جو ہے اپنا گھریلو اعتبار سے ہے، گھریلو اعتبار سے ان کا لقب ہے. لیکن دوسرے جو ہے محدثین فرماتے ہیں کہ بھئی یہ بدری صحابی ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ غزوہ بدر میں شامل تھے، تو اس لیے ان کو بدری صحابی کہا جاتا ہے. تو یہاں جو ہے بہت بڑا اختلاف ہے محدثین کے درمیان کہ کچھ محدثین فرماتے ہیں کہ بھئی یہ غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے، کچھ محدثین فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں شامل تھے. لیکن اور ایک بات ان کے بارے میں آتی ہے کہ یہ حضرت ابو مسعود انصاری بدری رضی اللہ عنہ یہ صحابی جو ہیں بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل تھے. یعنی کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا. نبی بنانے کے بعد دعوت کا کام جو تھا، کلمے کی دعوت دینے کا جو کام تھا، وہ کام جو ہے بہت زور پر شروع نہیں ہوا تھا. ابھی جو ہے ایک دم جو ہے شروع زمانے میں تھا. تو اس وقت حج کا زمانہ آیا تو مدینے سے مکے کو حج کی نیت سے کچھ لوگ آئے. تو اس وقت کچھ بہت ہی مختصر صحابہ تھے. انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو کر ایمان قبول کیا. تو اس کو جو ہے بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے دوسرے سال بھی صحابہ کی ایک جماعت، یعنی انصار صحابہ کی ایک جماعت مدینے سے حج کی نیت سے آئے. ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، زمانے جاہلیت میں ہی تھے. تو دوسرے سال آ کر اسی جگہ جو ہے وہ صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت ہو کر ایمان قبول کیا. تو اس کو جو ہے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے. تو اس میں حضرت ابو مسعود انصاری بدری رضی اللہ عنہ شامل تھے. تو یہ جو محدثین فرماتے ہیں کہ یہ بدری صحابی ہیں، غزوہ بدر میں شامل تھے، ان کی دلیل یہی ہے کہ دیکھو یہ جو ہے صحابی بیعت عقبہ ثانیہ میں، یعنی کہ ابھی ہجرت نہیں ہوئی، ہجرت ہونے سے پہلے مکے کو آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں. تو دوسرے جماعت کے محدثین فرماتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے. ایسے تو بہت سارے صحابہ ہیں جو مدینہ پاک میں اس وقت موجود تھے لیکن غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے. تو اس وجہ سے، لیکن یہ اختلاف میں ہم کو جانا نہیں ہے. یہاں جو ہے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ صحابی جو ہیں بہت بڑے صحابی ہیں، اور علمی میدان میں ان کا بہت بڑا جو ہے اہم کردار ہے. اور ان کی روایتیں کل جو ہے 102 روایتیں ان سے مروی ہیں. اس میں سے کچھ روایتیں جو ہیں مسلم شریف میں اور بخاری شریف میں بھی ہیں، اور صرف کچھ روایتیں بخاری کے اندر ہیں جو کہ مسلم میں نہیں ہیں، اور کچھ روایتیں مسلم کے اندر ہیں جو کہ بخاری میں نہیں ہیں، اور باقی جو اور دیگر کتابیں ہیں حدیث کے ان کے اندر بھی یہ روایتیں مروی ہیں. یہاں جو ہے حدیث بہت ہی مختصر ہے حضرت ابو مسعود انصاری بدری رضی اللہ عنہ کی، کہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا انفق الرجل علی اہلہ یحتسبها فہی لہ صدقۃ. اتنی ہی روایت ہے. تو اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ آدمی جو بھی خرچ کرتا ہے اپنے اہل و عیال پر، یحتسبها کا معنی ثواب کی نیت سے کوئی بھی جو ہے مال خرچ کرتا ہے اپنے بیوی کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے جو ہے ماں باپ کے اوپر، کوئی بھی کتنا بھی خرچ کرے، چاہے وہ مقدار چھوٹی مقدار ہو یا بڑی مقدار ہو، لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ثواب کی نیت سے خرچ کرے فہی لہ صدقۃ، تو اس کے لیے صدقے کا ثواب. اب یہاں جو ہے ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی صدقے کا ثواب کیسے ملے گا؟ کیا صدقہ جیسا ہم کر رہے ہیں ہو بہو وہی ثواب ملے گا، یا پھر کوئی اور شکل اس کی ہے؟ تو یہاں جو ہے سمجھ میں آنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویسے تو ایک آدمی اگر صدقہ دے، کسی اور کے لیے صدقہ ہے، اپنی بیوی کے لیے صدقہ نہیں، اپنے بچوں کے لیے صدقہ دینا جائز نہیں، اپنے ماں باپ کو صدقہ دینا جائز نہیں. اور یہی مسئلہ جو ہے زکوٰۃ کا بھی ہے. زکوٰۃ اگر دینا ہے، اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں میں غریب لوگ ہیں جو کہ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں، تو ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لیکن دو جو ہیں ایسے رشتے ہیں، دو رشتوں میں
زکوٰۃ کا مال ہم دے نہیں سکتے، صدقے کا مال ہم دے نہیں سکتے۔ وہ ایک رشتہ اصولی رشتہ اور فروعی رشتہ، یعنی کہ اصولی یعنی ہمارے باپ دادا اور پردادا دادی، یہ ان کو جو ہے وصول کہا جاتا ہے، اور فروع جو بچے ہمارے جو ہے بطن سے، ہمارے پیٹ سے پیدا ہو رہے ہیں، یہ دونوں جن سے ہم پیدا ہو رہے ہیں، جو ہم سے پیدا ہو رہے ہیں، ان دونوں رشتے والوں کو ہم زکوٰۃ کا صدقے کا مال دے نہیں سکتے۔ بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ لوگ مستحق ہوں، زکوٰۃ کا مال لینے کے مستحق ہوں تو دے سکتے ہیں، اور غریب رشتہ داروں کو دینے میں صلہ رحمی کا بھی ثواب مل جائے گا۔ زکوٰۃ تو ادا ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے کا، احسان کا معاملہ کرنے کا بھی اللہ ثواب دے دیں گے۔ لیکن یہ دو رشتوں کے لیے صدقے کا مال، زکوٰۃ کا مال جائز نہیں۔ اب یہاں جو ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ صدقے کا ثواب ہے، تو صدقہ کرنے پر آدمی کو جو ثواب ملے گا ویسا ہی ثواب اللہ رب العزت اس کو دیں گے۔ ایسا نہیں کہ بھئی صدقہ کرنے کا ثواب، صدقہ کرنے کا ثواب الگ ہے، صدقہ کرنے پر اللہ ثواب دے رہے ہیں، ایسا ہی ثواب اللہ یہاں بھی دیں گے۔ تو اس لیے، اور اس کے لیے نیت ضروری ہے، اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ نیت کے بغیر آدمی کروڑوں خرچ کر رہا ہے تو ثواب نہیں ملے گا۔ مثال کے اعتبار سے ایک دن کا خرچہ ہے، بھئی ناشتہ ہے، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، کپڑا، اور اسی طریقے سے پانی کا خرچ ہے، اور اسی طریقے سے دوائیوں کا خرچ ہے، صبح سے شام تک خرچ ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو اس میں ہم جو ہے یہ نیت کر لیں کہ بھئی میں ثواب کی نیت سے خرچ کر رہا ہوں، تو فوراً جو ہے اس کے لیے ثواب مل جائے گا۔ اگر ثواب کی نیت کے بغیر خرچ کر رہا ہے تو خرچ تو ہو جائے گا، ان کا حق تو ادا ہو جائے گا، لیکن ثواب جو صدقے کا ملنا تھا وہ صدقے کا ثواب ہم کو نہیں مل سکتا۔ تو ہماری شریعت جو ہے، ہمارا مذہب جو ہے، اتنا وسیع مذہب ہے، اتنا وسیع شریعت ہے ہماری، کہ اگر چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر بھی آدمی نیت کر لے تو اس کے اوپر ثواب ملتا رہتا ہے۔ مثال کے اعتبار سے ایک موٹی مثال میں آپ حضرات کو دوں، اگر کوئی آدمی پیدل چلنے کا عادی ہے، پیدل چلنا ہی چلنا ہے، بھئی نماز کو آنا ہے، جانا ہے، چلتا ہی رہتا ہے آدمی، لیکن اس سے چلنے کے اوپر اس کو جو ہے کچھ ثواب نہیں۔ اگر یہی چلنا اپنی نیت کو درست کر کے چلے، اس نیت سے، مثال کے اعتبار سے میں اس لیے چل رہا ہوں کہ کبھی زندگی میں اللہ رب العزت جو ہے مجھے حج کا موقع دے دے، تو اس کی جو ہے یہاں میں پریکٹس کر رہا ہوں، یہاں جو ہے چلنے کی ایک مشق کر رہا ہوں، وہاں جا کر طواف کرنا پڑے گا۔ طواف کہاں ہوگا معلوم نہیں، قریب کے کعبۃ اللہ کے قریب طواف ہوگا یا دور میں طواف ہوگا۔ وہاں جو ہے جو لوگ جا کر آئے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ بالکل چاہے خانہ کعبے کے اطراف میں بھی لوگ طواف کرتے رہتے ہیں، اور کچھ حصہ ہے جو اوپر کا حصہ آتا ہے، وہ کچھ اور بھی زیادہ لمبا پڑتا ہے، اور ایک منزل جو ہے اس سے اوپر کی ہے۔ تو جیسے جیسے منزل بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے جو ہے دوری بڑھتی جائے گی، اور بہت زیادہ جو ہے آدمی کو یہ دوری محسوس ہوگی اور تھکان محسوس ہوگی۔ تو اگر آدمی آج چل رہا ہے، چلنا ہے ہی، پیدل چلنا ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ یہ نیت کر لے کہ بھئی اگر کبھی جو ہے اللہ مجھے توفیق دے تو اس کے لیے میں آج ہی سے تیاری کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ ہر قدم پر اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو جو کوئی بھی ہم کام کریں، ہر کام کے لیے نیت اگر بڑی کریں گے تو ثواب بھی اللہ کی طرف سے بڑھ کر ملتا رہے گا۔ اور تیسری روایت جس کے راوی جو ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان کے حالات جو ہے پیچھے جو ہے گزر چکے ہیں، اب پھر تمام باتیں لوٹ آئیں گے تو وقت جو ہے کافی نکل جائے گا۔ تو حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہا حتی ما تجعل فی، یعنی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جو بھی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، وہ خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنا شروع کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اجرت علیہا، اللہ رب العزت اس خرچ کرنے پر اس کو ثواب دیں گے۔
وہی یعنی کہ اوپر جو حدیث آئی ہے وہی، تھوڑا سا فرق ہے صرف الفاظ کا، وہ بھی معنی اور مطالب کا کوئی فرق نہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آدمی جو بھی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اور اس کے تعلق سے اللہ کو راضی کرنا اس کا مقصود ہو تو اس کے اوپر اللہ اجر دیں گے۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایک لقمہ جو کہ اپنے بیوی کے منہ میں رکھتا ہے تو اس کے اوپر بھی اللہ ثواب دیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک لقمہ جو اپنے بیوی کے منہ میں رکھ رہا ہے وہ ثواب کی نیت سے رکھے، ثواب کی نیت سے رکھے تو اس کے اوپر بھی اللہ ثواب دیں گے۔ اب یہاں جو ہے ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ محبت سے، پیار سے لقمہ رکھنا ہے۔ اصل یہاں یہ بتانا مقصود نہیں، بہت سارے لوگ جو ہے لوگوں کا ذہن اسی طرف جاتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ ثواب دیں گے، لیکن حدیث میں جس بات کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں وہ بات اور ہے۔ وہ کون سی بات ہے کہ اگر بیوی کبھی جو ہے زندگی میں بیمار ہو جائے یا عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے کمزور ہو جائے، اگر ایسی کمزوری آ جائے، ایسی بیماری آ جائے کہ بیوی خود جو ہے اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتی، تو اس وقت شوہر کے لیے ضروری ہے کہ شوہر اپنے ہاتھ سے کھلائے۔ تو اس وقت کھلاتے، جب ایسے بیوی کو ایسے تنگی کے وقت بھی کھلانے کا موقع آئے تو جب جتنے بھی لقمے بیوی کے منہ میں رکھے تو ہر لقمے پر نیت کر لے کہ بھئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں میری بیوی کی خدمت کر رہا ہوں، تو پھر اللہ رب العزت اس کے اوپر اس کو ثواب دیں گے۔ نہیں، آدمی بیمار ہو چکی بیوی، کمزور ہو چکی، کھلا رہا ہے، ثواب کی نیت نہیں کر رہا ہے تو کھلانا پلانا ہوتا رہے گا، لیکن اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہاں جو ہے تینوں روایتوں سے ایک ہی بات نکلتی ہے، کیا ہے کہ کوئی بھی ہم کام کریں اس کے لیے نیت ضروری ہے۔ نیت کے بغیر آدمی بڑا سا بڑا کام کر لے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جب مال دے، زکوٰۃ کا پیسہ دے تو دیتے ہوئے نیت کر لے۔ ایک مسئلہ جو ہے صاف لکھا ہوا ہے کہ ایک نے جو ہے پوچھا سوال کہ حضرت میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، واجب ہونے کے بعد میں نے زکوٰۃ تو ادا کر رہا ہوں میں تو، لیکن زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے نیت نہیں کر رہا ہوں تو کیا میری زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں جواب دیا گیا کہ بھئی تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ تمہاری ادا نہیں ہوتی۔ کیوں؟ نیت کے بغیر کر رہے ہو۔ نیت کے بغیر کوئی بھی کام کریں گے تو اس کے اوپر فرض عبادتوں میں ثواب نہیں ملتا۔ تو فرض عبادتوں کے لیے ضروری ہے کہ نیت کرے اور متعین کرے کہ بھئی یہ پیسہ میں دے رہا ہوں زکوٰۃ میں، یہ میری اپنی زکوٰۃ ہے، میری اپنی زکوٰۃ ہے، میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ کا حصہ نکال کے میں دے رہا ہوں۔ تو اگر اس نیت سے آدمی کرے گا تو پھر زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کے بارے میں یہی جو ہے اور ایک بھی مسئلہ ہے کہ اگر آدمی سال بھر میں تھوڑا تھوڑا کر کے زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آج کتنا دے رہا ہے، تاریخ، دن، اور اس دن اس تاریخ میں اتنا میں نے فلانے کو دیا ہے زکوٰۃ کا پیسہ، اس کو نوٹ کر کے رکھنا پڑے گا، یا پھر جو ہے اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا پڑے گا۔ اور ایسی بات تو نہیں ہے کہ بھئی سال بھر میں ہم دیتے رہیں اور ہمارے ذہن میں وہ بات جو ہے محفوظ ہو جائے، تاریخ کے ساتھ، دن کے ساتھ، کس کو میں نے کون سے دن میں کون سی تاریخ میں کس کو کتنا دیا ہے، یہ جو ہے عام طریقے سے یاد نہیں رہتا، تو اس لیے مسئلہ بتایا گیا کہ اس کو نوٹ کر کے رکھ لے اور سال جب مکمل ہو جائے تو اس وقت جو ہے حساب کر لے، اگر زکوٰۃ مکمل ہو گئی تو فبیہا، اگر زکوٰۃ مکمل نہیں ہوئی تو جو باقی ہے بچا ہوا اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ نیت کے ساتھ ہی جو ہے یہ عبادتیں اللہ کے یہاں اعتبار ہیں، اللہ کے یہاں قبول ہو سکتی ہیں۔ نیت کے بغیر اللہ کے دربار میں اللہ کی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ عبادتیں، ان عبادتوں کا اعتبار نہیں ہوتا، وہ عبادتیں قبول نہیں ہوتی اور اس کے اوپر ہمیں ثواب بھی نہیں ملتا۔ تو آج سے جو ہے ہم کو یہ کرنا ہے، کوئی بھی چھوٹا کام ہم کریں، ہر کام کے اوپر نیت کو درست کریں، نیت کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اگر نیت کو مثال کے اعتبار سے مسجد میں ہم آئے، دن میں کوئی بھی وقت جا رہے تھے تو درمیان میں جو ہے ہمیں مسجد ملی، اب ہمارا دل چاہ کہ بھئی چلو مسجد میں جاتے ہیں، تو اب مسجد میں آ رہا ہے آدمی، نیت کے بغیر آ رہا ہے، اب اس کا جو ہے نیت کے بغیر آ تو جائے گا، اللہ کی رحمت میں آ جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نماز پڑھوں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، اس نیت سے آئے گا۔ اگر اندر آنے کے بعد نماز نہ بھی پڑھ سکے
قرآن کی تلاوت نہیں بھی کر سکے پھر بھی اللہ کی طرف سے اس کو ثواب دیا جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے جو بھی ہم کام کریں چھوٹا ہو یا بڑا نیت کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں، اس سے انشاءاللہ ہماری ہر عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوگی اور اس کے اوپر اللہ رب العزت ہمیں ثواب بھی دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنا ہر عمل نیت کے ساتھ کرنے کی اور اپنی نیتوں کو درست کر کے اپنی جتنی بھی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو ادا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔